تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک شروع کر رکھی ہے۔ اچھا، اس جیل بھرو تحریک کے حوالے سے پہلے ہم جیل کی یہ جو تحریکیں ہیں اس طرح کی، ان کی بابت اور اس تحریک کی بابت تھوڑا سا عوریہ جان مقبول صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو عوریہ صاحب کچھ بتائیے گا کہ یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ برصغیر میں اس کا پس منظر کیا رہا ہے؟ جی عوریہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی جو جیل بھرو تحریک ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو ایک بہت ہی مہذب قسم کے معاشرے کے اندر ایک جمہوری روایات کے حامل حکومت کے سامنے کی جاتی ہے۔ یہ انگریز کے زمانے میں تھی، اور انگریز اکثر اوقات لا اینڈ آرڈر کے معاملے کے اندر اور انصاف کی صورتحال کے اندر بہت بہتر تھا، اور وہ عام لوگوں کو کسی طور پر بھی ڈسٹرب نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ گاندھی نے ظاہر بات اس زمانے میں کی تھی۔ گاندھی کے بعد یہ جو اصل اس کا روپ آیا ہے وہ دو دفعہ آیا ہے پاکستان میں، ایک 1977 میں آیا ہے، اور دوسرا اس کے بعد 1983 کی جو جیل بھرو تحریک تھی MRD کی، اس میں آیا۔ 1977 کے اندر بھی ہوتا یہ تھا کہ ایک دو لوگ جو ہیں ہر ضلع میں سے گرفتاریاں دیا کرتے تھے، اور پھر ان کو باقاعدہ جلوس کے طور پر ان کو چھوڑایا جاتا تھا جیل کے اندر۔ پھر جیل کے اندر ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، ان کو لوگ جایا کرتے تھے ملنے کے لیے۔ جیل کے اندر ایک سماں بن جاتا تھا، لوگ جاتے تھے، پھر وہاں سے اگلے دو لوگ آتے تھے۔ لیکن حکومت وہی ہتھکنڈے کرتی تھی کہ ایک گجرات کا بندہ ہے تو میاں والی بھیج دیا، میاں والی کا بندہ ہے تو اس کو رحیم یار خان بھیج دیا تاکہ اس کے رشتہ دار نہ مل سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے ملتے تھے، اور ان کی آؤ بھگت ہوتی تھی، اور ان کی پذیرائی ہوتی تھی۔ اسی طرح ان کے کیسز بھی عدالتوں کے اندر چلتے تھے، اور وہاں پر بھی ایک ایکٹیویٹی بنتی تھی۔ تو بنیادی طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ تحریک کو زندہ رکھنے کا ایک بہانہ مل جایا کرتا تھا۔ لیکن MRD کی جو موومنٹ تھی وہ چونکہ سندھ تک محدود تھی، تو اس کے بارے میں خود نوابزادہ نصر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ضیاء الحق نے ایک ہمارے سیاسی لیڈر کو اپنے ساتھ ملا کے اس تحریک کا ہمارے جو تھا جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کو مشورہ دلوایا، اور ہم نے اس جیل بھرو تحریک جب شروع کی تو ہماری جو مین لیڈرشپ تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس کا ایک ڈیمورلائزنگ افیکٹ ہوا کہ نیچے کوئی اور آگے نہ نکل سکا، اور MRD کی موومنٹ کو قابو پا لیا گیا۔ 77 کی موومنٹ جو تھی اس کی ایک اور خوبی تھی کہ اس کی موومنٹ کے اندر 3 مذہبی پارٹیاں ایسی تھیں کہ جو اس موومنٹ کو زندہ رکھ رہی تھیں۔ ایک جمعیت علماء پاکستان، دوسری جمعیت علماء اسلام، اور تیسری جو تھی جماعت اسلامی۔ ہر جمعے کی نماز کے بعد ایک موومنٹ چلتی تھی، لوگ گرفتاری دینے کے لیے نکلتے تھے، اور جمعے کا خطبہ جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہر کوئی دے رہا ہوتا تھا۔ عمران خان کے بارے میں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ آگے جو ہے آگے اس کا کیا اس طرح کا کیڈر ان کے پاس موجود ہے، اور کیا وہ اس طرح کی جب مین اس پہ لے لیں گے تو پھر پبلک کو کس طرح وہ کیسے لیڈ کریں گے، اور کیسے لے کے چلیں گے، اور کیا کریں گے۔ یہ ایک بیسیکلی ایشو ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ضرور بنائے گا عمران خان کے لیے، اور تحریک کو زندہ۔ شکریہ عوریہ صاحب۔ تو عوریہ صاحب نے جیسے جیل کی یہاں پہ تحریکیں جو تھیں ان کا ذکر کیا، پاکستان میں جو سیاسی موومنٹس تھیں ان میں بھی کئی دفعہ جیل بھرو تحریک کا حوالہ آیا، لیکن یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا جو آغاز کیا وہ لاہور سے کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں تو کافی زیادہ ہوئیں، لیکن حکومت نے صرف 81 گرفتار لوگوں کا ریکارڈ شو کیا۔ پھر یہ ایک سٹنٹ ہوا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ مائکروفون پکڑ کے تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ گرفتاری دینا چاہتے ہیں وہ وین کھڑی ہوئی ہیں وہ اس میں بیٹھ جائیں۔ اچھا، یہ پلانڈ تھا، اس سے یہ تاثر دینا مراد تھا کہ جیسے یہاں پہ گرفتاری دینے کے لیے کوئی ہے نہیں، اور یہ فیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح کا ایپیسوڈ ہمیں پشاور میں دکھائی دیا۔ پشاور میں ایک حکمت عملی یہ اختیار کی وہاں کی صوبائی حکومت نے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی، اور وہاں سے واضح یہ کیا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی گرفتاری دینے کے لیے آیا ہی نہیں۔ پھر پولیس نے ایک اور کام وہاں پہ کیا، ان کے کچھ اہم رہنماؤں کے گھروں کے سامنے چلی گئی اور وہاں پہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ گرفتاری دینا چاہتے ہیں ان کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ گرفتاری دے دیں۔ اب وہ گھروں میں تو بیٹھے نہیں، وہ تو ان جگہوں پہ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل کے سامنے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں گرفتار کریں۔
اور میڈیا میں جو ان کے میڈیا ہاؤس سپوکس آرگن بنے ہوئے ہیں حکومت کے، وہ ان کی اگر خبروں کا آپ تجزیہ کریں، وہ جو اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو ایک طرف وہ کہیں گے کہ گرفتاری نہیں ہوئی، تحریک انصاف کا کوئی کارکن باہر نہیں نکلا، کوئی لیڈر باہر نہیں نکلا، دوسری طرف وہ یہ بھی ساتھ ہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جیل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یا فلاں جگہ پہ وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں گرفتار کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں دکھائی دے رہی، اس سے بھی آپ کچھ تجزیہ کریں گے کہ انفارمیشن میں جو تضاد آ رہا ہے، جو آپ تک انفارمیشن آ رہی ہے اس میں تضاد ہے، اور یہ تضاد لا کون رہا ہے؟ یہ لا رہی ہیں حکومت کی ایجنسیاں اور حکومت کے ادارے، کہ آپ نے یہ اینگل دکھانا ہے، یہ اینگل نہیں دکھانا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، یہ اس کا وہ پہلو نہ نظر آئے کہ لوگوں کی اسے حمایت حاصل ہے، یہ دکھائی دے کہ چند لوگوں کا کام تھا اور انہوں نے اس پہ کوشش کی لیکن لوگوں نے پذیرائی نہیں دی، اور آخرکار یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اور ساتھ ہی حکومت کی جو حامی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے، ان کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز، وہ ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے اجلاس کر رہی ہیں، جلسہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پہ حاضری 1500 سے زیادہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، تو وہ جو جلسے وہاں پہ چھوٹے سے اجلاس کر رہی ہیں، ان میں بھی ان کا یہی ہے، جو وہ لائن آپ ملے گی آپ کو کنٹینٹ کی ان کے میڈیا ہاؤسز کی، ان کے حامی میڈیا ہاؤسز، وہی لائن ہمیں مریم نواز کی تقریروں میں جو وہ الفاظ ادا کر رہی ہیں، جو جملے دے رہی ہیں، جو پوائنٹس دے رہی ہیں، ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ اچھا، یہ والی لائن آپ بڑی آسانی سے پکڑ لیتے ہیں جب مختلف ایسے گروہ جو ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ خود کو غیر جانبدار بھی سمجھتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ انہیں غیر جانبدار سمجھا جائے، تو جب ان کے بھی کنٹینٹ ان کی طرف سے جب آتا ہے تو وہ بھی انہی لائنز پہ ہوتا ہے جو مریم نواز کہہ رہی ہیں، تو پھر اندازہ ہوتا ہے، بندہ تجزیہ کرتا ہے ان لائنز کا کہ یار یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے سب کا ایک جیسا موقف کیسے آنا شروع ہو گیا۔ پھر باقی کے جو امور ہیں اس پہ اگر عمران خان کی پارٹی پہ یا عمران خان پہ ذاتی طور پہ کوئی کمنٹ کرنے، تو وہ بھی سب کے ایک اشتراک اس میں آپ کو نظر آئے گا، مماثلت نظر آئے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑی پلاننگ ایک جگہ پہ ہے، اور وہاں سے وہ پلاننگ کر کے پھر آگے تقسیم کی جاتی ہے کہ اس پلاننگ کے اندر آپ کا رول یہ ہے، آپ کا رول یہ ہے، آپ کا رول یہ ہے۔ تو وہ سارے اپنا کردار نبھاتے ہیں، لیکن ہوتا اس کا اثر جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو ایکسپوز ہونے سے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بجائے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو آج کی ہماری جو کہانی ہے یہ جیل بھرو تحریک جو پشاور میں شروع کی اس حصے پہ تھی، اور پھر ہم نے کمنٹ کیا اور کچھ رائے جانی ہمارے سینئر تجزیہ کار عوریہ مقبول جان صاحب ہیں ان سے، کہ یہاں پہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہماری تاریخ کیا رہی اور عمران خان جو تحریک چلا رہے ہیں یہ کس طرف جا سکتی ہے۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ اس ویڈیو میں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو ساتھ پہ ایک بیل کا آئیکن بنا ہوا ہے، اسے پریس کر دیجئے تاکہ ہماری اگلی بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔